مخلوق کا کلام نہیں بلکہ یہ تو خالق کا کلام ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کلمہ پڑھا میرے نبی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن میں کیا دیتا ہے؟ ایک تاجر ملک شام کی منڈی سے سامان اٹھاتا ہے، مدینہ طیبہ میں آ کر بیچ دیتا ہے۔ ایک تاجر، بہت سنیں میری بات کو، ایک تاجر ملک شام کی منڈی سے سامان اٹھاتا ہے، مدینہ پاک میں آ کر بیچ دیتا ہے۔ اس نے سامان اٹھایا بہت زیادہ، سوچنے لگا یہ سارا سامان میں اٹھا کے لے نہیں جا سکتا، لہذا کیوں نہ میں ایک غلام بھی خرید لوں، ایک غلام بھی خرید لوں۔ وہ گیا، اس نے ایک غلام خرید لیا۔ کیسا غلام؟ عام سا غلام، نہ اس کی شکل، نہ اس کی عقل، نہ اس کا چہرہ، نہ اس کا میرا۔ خرید لیا۔ اس نے ایک کام نکالنا تھا، سامان اٹھوا کے لے آیا۔ جب مدینہ پاک پہنچا، اس کا کام پورا ہو گیا۔ اس نے یہ غلام بیچنے کے لیے منڈی میں کھڑا کر دیا، یہ غلام بیچنے کے لیے منڈی میں کھڑا کر دیا۔ یہ غلام دھوپ میں کھڑا ہے، 3 دن تک یہ غلام کھڑا رہا، کوئی خریدنے نہ آیا۔ کتنے؟ 3 دن تک یہ غلام کھڑا رہا۔ اس کی نہ عقل تھی نہ شکل تھی، غریب کو کوئی خریدنے نہیں آیا۔ وہاں ایک عورت تھی، بسیطہ نام کی ایک عورت تھی، اس کو پتہ چلا کہ ایک غلام چلا 3 دن سے دھوپ پر سڑ رہا ہے۔ 3 دن سے دھوپ پر سڑ رہا ہے اور اس کو خرید نہیں رہا۔ اس نے اس غلام کو خرید لیا، اللہ واسطے۔ اس نے غلام کو اللہ واسطے خرید لیا۔ ابو حذیفہ مکے کا ایک تاجر تھا، یہ مدینہ پاک پہنچا۔ اس نے سنا کہ یہاں ایک عورت ہے جو اتنی رحم دل ہے کہ جس غلام کو کوئی خریدتا نہیں تھا اس کو اس نے خرید لیا۔ اس کی رحم دلی کا سن کے ابو حذیفہ نے اس کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بات ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ ابو حذیفہ مکہ کا رہنے والا۔ ابو حذیفہ نے کہا بھتیجا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، مکہ پاک جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تم میرے شوہر ہو، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گی۔ دونوں میاں بیوی اور یہ غلام، اس غلام کا نام تھا سالم۔ کیا نام تھا؟ سالم۔ غلام اور دونوں میاں بیوی مکے میں پہنچ گئے۔ جب مکے میں پہنچ گئے تو اس وقت ابو حذیفہ مکے میں پہنچا اور میرے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی کا دوست یاد تھا، ملنے گیا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ابو حذیفہ ٹائم ضائع نہ کر، اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، جلدی کر نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، جلدی کر۔ اس نے کہا کچھ سوچنے دو۔ کہا نہ، جتنی دیر کرے گا اتنا گھاٹے میں رہے گا، جتنی دیر کرے گا اتنا گھاٹے میں رہے گا۔ ابو حذیفہ نے کہا اگر یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو میں اکیلے ہی کیوں لوں، آپ کی بیوی کو بھی لے جاؤں گا، غلام کو بھی لے جاؤں گا، اور پورا خاندان اللہ کے نبی کی ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تینوں گئے، میاں بیوی غلام، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے اور واپس آئے
تو اس کی بیوی ابو حذیفہ کی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو غلام کو آزاد کر دے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. ابو حذیفہ میں اس غلام کو آزاد کرنا چاہتی ہوں. ابو حذیفہ نے کہا اگر تو نے خریدا ہے اگر تو آزاد کرنا چاہتی ہے تو میں کب انکار کرنے والا ہوں. بسم اللہ. مائی صاحبہ نے سالم غلام کو آزاد کر دیا. وہ رونے لگ گئے کہ میرے یہاں کوئی ہے ہی نہیں, میں اب کہاں جاؤں گا, کہاں سے کھاؤں گا, کہاں سے پہنوں گا. آزاد تو تم نے کر دیا مجھے لیکن میرے تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں, میں کدھر جاؤں, کس کے پاس جاؤں, کس کے پاس آ کے ٹھہروں. ابو حذیفہ نے کہا ہم نے تمہیں آزاد کر دی ہے, جب تک تمہارا انتظام نہیں ہوتا ہمارے گھر میں رہو, کھانا بھی دیا جائے گا, لباس بھی دیا جائے گا. سارے رہنے لگے. یہ کون سا غلام تھا؟ 3 دن تک منڈی میں دھوپ میں کھڑا رہا, کوئی خریدنے والا نہیں تھا. پر جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا نا, ابو حذیفہ کے پاس رہنے لگ گیا نا, تو میرے آقا محمد عربی کے پاس جاتا اور قرآن کی ایک آیت پڑھتا. قرآن سیکھنے لگ گیا. آواز بڑی اچھی تھی. کیا تھی؟ آواز بڑی اچھی تھی. اتنی اچھی آواز تھی کہ وہ قرآن پڑھتا تھا, اللہ کا نبی قرآن سنتا تھا. وہ پڑھتا تھا. ایک دن ایسا بھی رہا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور میرے نبی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو گر رہے ہیں اور دعا کی, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے سالم جیسا قاری مجھے عطا کیا ہے. جس غلام کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا, محمد مصطفیٰ نے خرید کر امام بنا دیا. یہ سالم قرآن کا قاری بن گیا. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم ہجرت کر جاؤ. مسلمان مدینہ پاک ہجرت کر کے قبا میں جا کر اکٹھے ہوئے. جب قبا میں اکٹھے ہوئے تو یہ سالم بھی موجود تھا. یہ سالم بھی موجود تھا. نماز کا ٹائم آ گیا. کہا جی امامت کون کرائے گا؟ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, فرمایا سالم امامت کرائے گا. جلیل القدر صحابہ موجود تھے لیکن عمر فاروق نے فرمایا سالم آج ہمارا امام ہوگا. جب سالم مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا تو کافر چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے اور لوگوں یہ ہے دین اسلام. دیکھو اس غلام کو خریدتا کوئی نہیں تھا, اسلام نے اسے امام بنا ڈالا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, نماز پڑھے اور سالم آگے مصلی پہ کھڑا امام بنا کھڑا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, قرآن کا قاری اگر پڑھنے والا صحیح اچھا ہو نا, قرآن کا قاری اگر قرآن صحیح پڑھنے والا اچھا ہو نا تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا 7 پارہ ابتدا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. فرمایا جب یہ قرآن سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو ان کی آنکھیں دیکھو چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے. آنکھیں دیکھو.